السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج ہم جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف و خشیت میں انسان کیسے اپنے شب و روز گزارے اور ایک انسان کے لیے خوف الہی کتنا ضروری ہے، آج ہم وہی جانیں گے۔ تو آئیے ہم چند احادیث اور آیتوں کے پیش نظر خوف الہی کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب علامہ ابو اللیث کا یہ قول ہم سنتے ہیں۔ جناب علامہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے برابر سجدے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حق ہو عبادت نہیں کر سکے۔ فرمان الہی ہے یخافون ربہم من فوقہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں اور ایک لمحہ بھی میری نافرمانی میں نہیں گزارتے۔ حضرت محترم، یہ اللہ رب العزت کا جو قول ہے، اس سے ہم سمجھیں کہ آخر اللہ کے جو مقدس مخلوق ہے وہ کیسے اللہ رب العزت کے خوف و خشیت میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ مزید حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے ایک واقعہ کے ذریعے ہم خوف الہی کو سمجھتے ہیں۔ ایک نوجوان ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ باہر کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی قافلہ کے ساتھ چل پڑا۔ جب قافلہ جنگل میں پہنچا تو رات ہو گئی۔ رات کو انہوں نے وہیں پڑاؤ کیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو وہ نوجوان چپکے سے اس عورت کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں تجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور اسی لیے میں قافلہ کے ساتھ آ رہا ہوں۔ عورت بولی، جا کر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ جوان نے فرط مسرت سے سارے قافلے کا چکر لگایا اور واپس آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ غافل پڑے سو رہے ہیں۔ عورت نے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جوان بولا، اللہ تو نہ کبھی سوتا ہے نہ ہی اسے کبھی اونگ آتی ہے۔ تب عورت بولی، لوگ سو گئے ہیں تو کیا ہوا؟ اللہ تو جاگ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، اس سے ڈرنا ہم پر فرض ہے۔ جوان نے جو ہی یہ بات سنی خوف خدا سے لرز گیا اور برے ارادے سے تائب ہو کر گھر واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ جوان مرا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، سناؤ کیا گزری؟ جوان نے جواب دیا، میں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ایک گناہ کو چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ ایسے لوگ ایسے ہمارے آج کل کے زمانے میں نوجوان جو ہر وقت گناہوں میں اپنے شب و روز گزار رہے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا جو بھی اس سے پہلے انہوں نے گناہ کیے۔ مجموع اللطائف میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد تھا۔ اسے تنگ دستی نے گھیر لیا۔ جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا، جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا، اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے، امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ عورت دوبارہ اسی تاجر کے ہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت رضامند ہو گئی، مگر جب یہ دونوں تخلیہ میں پہنچے تو عورت خوف سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا، کس سے ڈرتی ہو؟ اس نے کہا، میں اس رب لم یزل سے خوف سے لرزا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تب تاجر بولا، جب تم اتنی تنگ دستی اور اتنی بدحالی میں بھی اللہ سے ڈر رہی ہو، خدا سے خوف رکھتی ہو، تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سا مال و منال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ برادران اسلام، ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملیں گے ہمارے اسلامی کتابوں میں جس میں ہم
اللہ کے خوف و خشیت سے ایسی دردناک چیزیں ہم سن سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں ابن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حسب حکم الہی اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ اور جواب میں تاجر نے مذکورہ بالا سارا واقعہ سنایا۔ ایسے ایسے واقعات ہیں یہ جن سے ہم اگر ان کو پابندی سے سنیں، ان کو سمجھیں تو یقیناً انشاءاللہ عز و جل ان کے فیوز و برکات سے ہمارے دل بھی گناہوں کو ترک کر کے اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار میں اپنے شب و روز کو گزاریں گے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمان الہی ہے میں اپنے کسی بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا۔ جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کروں گا، اس پر عذاب نازل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا تخشوا الناس واخشونی، تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ ایک اور آیت میں ہے فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ برادران اسلام، تو یہ مختصر سی آیات اور احادیث اور واقعات کی روشنی میں ہم نے چند باتیں سیکھیں گے۔ خوف خدا سے انسان کیسے اپنے گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے؟ تو اس طرح کے واقعات، اس طرح کے معاملات کو سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کو سمائیں تاکہ ہمارا دونوں جہاں روشن ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں تک اس کو شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ جو مشن ہے دعوت و تبلیغ کا، اللہ و رسول کے پیغام کا اس کے بندوں تک پہنچانے کا، یہ عام ہو اور ثواب جاریہ کی صورت میں آپ بھی دونوں جہانوں میں اس کا اجر پائیں۔